جو ٹاپک ہے وہ ہے ایجوکیشنل سائیکولوجی، یعنی کہ تعلیمی نفسیات، جو کہ ایک نفسیات کی ہی شاخ بول رہے ہیں، اس کی برانچ بول رہے ہیں۔ سائیکولوجی کی ایک برانچ ہے جسے ہم تعلیمی نفسیات کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ میتھڈس آف اسٹڈنگ ایجوکیشنل سائیکولوجی، یعنی تعلیمی نفسیات کے مطالعے کے طریقے دیکھیں گے، اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر بات کریں گے۔ تعلیمی نفسیات کا دائرہ عمل آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ برانچ، کائنڈس یا شاخیں بھی بتائی جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی اہمیت اور اصول کیا ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر اس ٹاپک میں بتائے جائیں گے۔ تو عزیز دوستو، اپنے ٹاپک کی طرف چلنے سے پہلے، یعنی کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایجوکیشنل سائیکولوجی، یعنی کہ تعلیمی نفسیات، تو اس کے طرف جانے سے پہلے ہم آپ کو پہلے جو تعلیمی نفسیات کے پڑھنے سے پہلے یہ جو نفسیات کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا، یعنی کہ ایجوکیشنل سائیکولوجی، ایجوکیشنل کے آگے جو سائیکولوجی کا لفظ استعمال ہوا ہے، سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا مطلب بتاتے چلیں، کیونکہ جب تک آپ کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہوگا آپ ہمارے آج کے ٹاپک کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفسیات کا مفہوم، یعنی کہ میننگ آف سائیکولوجی کیا ہے، یا اس کی تعریف کیا ہے، یا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو دوستو، اردو زبان کا لفظ نفسیات انگریزی زبان کے لفظ سائیکولوجی کا متبادل ہے۔ سائیکولوجی دو الفاظ سائیکو اور لوجی کا مرکب ہے۔ سائیکو کے معنی روح اور لوگی کے معنی گفتگو کے ہیں، یعنی سائیکولوجی سے مراد وہ علم یا گفتگو جو کہ روح کے بارے میں کی جائے۔ قدیم زمانہ میں نفسیات کو روح کا علم سمجھا جاتا تھا، مگر اب یہ تعریف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ روح ایک غیر مرئی علم سمجھا جاتا تھا جس کی حقیقت واضح نہیں ہے۔ مطلب یہ جو اس کی تعریف ہے وہ پرانے دور میں کی جاتی تھی، لیکن اب کے دور میں کیا کی جاتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ مزید برآں روح کا تعلق انسانی کردار کی نسبت اخلاق اور مذہب سے زیادہ ہے۔ موجودہ دور میں علم نفسیات پر بہت زیادہ تحقیق ہو چکی ہے، اور اب کہا جاتا ہے کہ جو نفسیات ہے انسانی رویوں اور انسانی تعلقات کے مطالعے کا علم ہے۔ عزیز سامعین، بہت سارے ماہر نفسیات جو ہیں وہ مختلف جو ہیں ڈیفینیشن یعنی تعریفیں اور یہ نفسیات کیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو چلو ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے نام آتا ہے ایک ماہر نفسیات ارسطو کا ہمارے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم نفسیات ان وظائف کا مطالعہ ہے جو ذہن اور جسم کے ملنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اور ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ نفسیات ہر ماحول میں انسان کے اس کردار اور رد عمل کا نام ہے جو کہ زندگی پیش کرتی ہے۔ اس کا تعلق انسان کے سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ ولیم جیمز جو ایک اور ماہر نفسیات ہیں کہتے ہیں کہ نفسیات انسان کی ذہنی اور عملی زندگی کے مطالعے کا نام ہے۔ ایک اور ماہر نفسیات کے مطابق نفسیات انسانی ذہن اور کردار کا مطالعہ ہے۔ نفسیات کردار کے مطالعے کا نام بھی ہے۔ ایک اور ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ علم نفسیات ذہنی یا دماغی سرگرمیوں کا بھی نام ہے۔ اگر بات کریں ہم برانچ آف سائیکولوجی کی کہ نفسیات کی کتنی برانچز ہیں، تو اس کو ہم جو ہے بیسیکلی 7 جو ہے برانچز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس پہلے آتا ہے ہیومن سائیکولوجی، دوسرے نمبر پر سوشل سائیکولوجی آتا ہے، پھر اس کے بعد لیگل سائیکولوجی مطلب قانونی نفسیات، اس کے بعد میڈیکل سائیکولوجی، اس کے بعد چلڈ سائیکولوجی مطلب بچوں کی نفسیات، اور جو 6 نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ایجوکیشنل سائیکولوجی، جو آج ہم نے اپنے ٹاپک میں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں آتا ہے انڈسٹریل سائیکولوجی۔ تو چلو دوستو، ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کا جو ٹاپک تھا ایجوکیشنل سائیکولوجی، آپ کو یہ لفظ سائیکولوجی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، تو اس طرح اب آپ جو ہے ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں بھی سمجھ سکیں گے۔ تو دوستو، جو ہے ایجوکیشنل سائیکولوجی جو ہے وہ تعلیمی نفسیات سے مراد علم نفسیات کی وہ شاخ ہے جو تعلیمی سرگرمیوں کو سمجھنے اور ان سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ تعلیمی ماحول میں بچوں کی شخصیت کے ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی پہلوؤں کا مطالعہ کرتی ہے اور ان کو نشوونما مختلف مدارج پر روشنی ڈالتی ہے۔ مختلف ماہرین نفسیات نے تعلیمی نفسیات کی الگ الگ تعریفیں کی ہیں، جو کہ کچھ اس طرح ہیں۔ مطلب کہ جو مختلف ماہر نفسیات ہیں وہ الگ الگ اپنی جو ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نفسیات تعلیم نفسیات ایجوکیشنل سائیکولوجی وہ کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیات تعلیم کے حوالے سے انسانی نشوونما کی کیسے وضاحت کی، تعلیم کیا ہے، روشنی پر ڈالتی ہے نظر ایک، جبکہ تعلیمی نفسیات کا تعلق تعلم کے کیونکہ اور اب کیا سے ہے۔ مطلب اس سے آپ کو پیراگراف کو سمجھنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہوگی۔ یہاں پر وہ ایک ماہر نفسیات کہہ رہا ہے کہ جو نفسیات تعلیم کے حوالے سے انسانی جو ہے نشوونما کی، مطلب انسان نے کیسے اپنی نشوونما کی اس کی وضاحت کرتے ہیں، تعلیم پر روشنی ڈالی، کس طرح ڈالی، وہ اس کی نفسیات میں جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات کا تعلق
تعلم سے ہے، یعنی کہ سیکھنے کے عمل سے کیوں اور کب ہے، یہ بھی اس میں ہم شامل کرتے ہیں۔ عمومی نفسیات سے اخذ کیے ہوئے اصولوں اور قوانین کو جب بچوں کی تعلیم و تربیت کے دوران پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تعلیمی نفسیات کہلاتی ہے۔ تعلیمی نفسیات دراصل تعلیمی ماحول میں انسانی کردار کے مطالعے کا نام ہے۔ تعلیمی نفسیات کردار کی اس تبدیلی کے مطالعے کا نام ہے جو تعلیم کے معاشرتی تعامل کے باعث آتی ہے۔ تعلیمی نفسیات سے مراد ایسا علم ہے جو انسان ان تبدیلیوں کی تشریح ہے جو تمام اشخاص میں ان کی پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک نشوونما کے مختلف درجوں میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تعلیمی نفسیات تعلیمی سرگرمی اور کارروائیوں کی سائنسی بنیاد ہے۔ تعلیمی نفسیات ایک ایسا عمل ہے جو تعلیمی اور تدریسی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی مدد میں آتا ہے۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکولوجی، یا اب یوں کہہ لیں کہ تعلیمی نفسیات کا دائرہ عمل کیا ہے، تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ تعلیمی نفسیات کا دائرہ عمل وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت وسیع ہے۔ یہ فرد کی زندگی میں پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک سیکھنے کے تجربات کی وضاحت کرتی ہے۔ اب تعلیمی نفسیات ایک اطلاق سائنس کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ تعلیمی نفسیات کے ماہرین تعلیمی امور کے مختلف پہلوؤں پر وہ تحقیق میں مصروف ہیں۔ وہ تعلیم اور تدریس سے متعلق انسانی رویوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نفسیات ماہرین یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ اس میں تعلیمی نفسیات کا دائرہ عمل کیا ہے، اور اس میں ایک ماہر نفسیات ہوتا ہے، یعنی کہ تعلیمی نفسیات والا جو بندہ ہوتا ہے، جو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کن کن پہلوؤں پر بات کرتا ہے یا وہ کیا کہتا ہے۔ اس میں نمبر 1 پر ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ وراثت اور ماحول کے اسباب کس حد تک سیکھنے کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، سیکھنے کے عمل کی نوعیت کیا ہے، سیکھنے کے لیے آمادگی اور بلوغت کی سطح کا آپس میں کیا تعلق ہے، انفرادی اختلافات کی کیا اہمیت ہے، تعلیم کے دوران ہونے والی داخلی تبدیلیاں کون سی ہیں، تدریسی طریقوں کا سیکھنے کے نتائج سے کیا تعلق ہے، تعلیم کی کارکردگی کا سیکھنے کے نتائج سے کیا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسمی تعلیم کے فرد پر کیا اثرات ہیں، تعلیم کے لیے سائنسی رویے کی اسکول کے افراد کی کیا اہمیت ہے، سیکھنے والے کے معاشرتی حالات کے رویے پر نفسیاتی اثر۔ تو دوستوں، تعلیمی نفسیات کی اہمیت میں روز بروز وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ معلم کو بتاتی ہے کہ اسے کیا پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے طلباء کے انفرادی اختلافات اور ان کے رجحانات پر روشنی ڈالتی ہے۔ تعلیمی نفسیات کی وسعت کا اندازہ مندرجہ ذیل نکات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ موضوع طریقہ ہائے تدریس، بچوں کی نشوونما، تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل، انفرادی اختلافات، نصاب سازی، قرار سازی، ذہنی پیمائش، نظم و نسق مدرسہ پر بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ عزیز سامعین، موضوع طریقہ ہے تدریس پر اگر ہم بات کریں تو تعلیمی نفسیات بچوں کی نفسیات کے مطابق تدریسی طریقے متعین کرتی ہے۔ اس طرح معلم کو تدریس کے لیے موضوع طریقے کا انتخاب کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ہی جدید طریقہ ہے تدریس، مثلاً ڈالٹن پلان، منصوبی طریقہ اور مانسٹیوری کا طریقہ واضح کیا گیا ہے۔ بچوں کی نشوونما کی بات کریں تو اس میں یہ تعلیمی نفسیات کیا کہتی ہے؟ تعلیمی نفسیات کی مدد سے ہمیں بچوں کی ذہنی، جذباتی، جسمانی اور معاشرتی نشوونما کے مختلف پہلوؤں کا علم ہوتا ہے۔ یعنی نفسیات سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کی شخصیت اور کردار پر ماحول اور ان کی ذہنی، جسمانی، جذباتی اور معاشرتی نشوونما کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر بھی روشنی ڈالتی ہے اور معلم کو یہ بتاتی ہے کہ دلچسپی، ذہانت، آمادگی، تاثیر، مشق، رویہ، تحریک اور جذبات جیسے عوامل تعلیم پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں انفرادی اختلافات کے بارے میں بتاتی ہے کہ دوستوں، جدید دور میں تعلیمی نفسیات نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بچوں کے درمیان بے شمار انفرادی اختلافات ہوتے ہیں۔ اب یہ ممکن نہیں کہ معلم تمام طلباء کو ایک جیسی ذہنی اور جسمانی استعداد کا مالک سمجھتے ہوئے سب کے لیے ایک ہی طریقہ تدریس استعمال کرے، کیونکہ بچوں کے ذہنی معیار مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں جبکہ کچھ بچے انتہائی ذہن ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض بچے مضطرب اور معذور ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نصاب سازی کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ تعلیمی نفسیات نے معلم کو بچوں کو دلچسپی، انفرادی اختلافات، معاشرتی ضروریات اور معاشی تقاضوں سے روشناس کرایا ہے۔ اس لیے معلم کو نصاب سازی میں آسانی ہو گئی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں معلم پہلے سے بہتر اور مؤثر نصاب تشکیل دے سکتا ہے۔ کردار سازی کے بارے میں بھی بتاتی ہے یہ ہمیں، یعنی کہ تعلیمی نفسیات معلم کو بچوں کی ذہنی استعداد، دلچسپیوں اور رجحانات سے باخبر رکھتی ہے۔ اس طرح اب معلم طلباء کے رجحانات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کردار سازی کر سکتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی نفسیات نے طلباء کی ذہنی پیمائش کے طریقے واضح کیے ہیں، جن کی مدد سے ہم بچوں کی ذہنی استعداد کو جانچ سکتے ہیں۔ بچوں کی ذہنی استعداد اور رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے امتحانات اور آزمائشوں کے معیار کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی نفسیات کی مدد سے ہی مدرسے کے نظم و نسق کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تعلیمی نفسیات بتاتی ہے کہ اساتذہ اور بچے کس قسم کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ جدید تحقیق نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ بچے جمہوری فضا میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گھر کی مدد سے بھی پیار و محبت اور آزادانہ ماحول کو جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں۔ تو عزیز سامعین، یہ تھی ہماری جو ہے آج کا ٹاپک ایجوکیشنل سائیکالوجی، اور اس کے کچھ پہلوؤں پر ہم نے بات کی۔ انشاءاللہ باقی کے پہلوؤں میں ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، شکریہ۔